الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ مبارکہ کے ساتھ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات بالتفصیل ذکر کرتے ہیں، اور ابھی جن عظیم ہستی کا یا جس عظیم ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائش میں مبتلا کیا بِكَلِمَاتٍ، چند احکام کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان احکام کو پورا کر دکھایا۔ تو یہ ایک مدح ہے، ایک تعریف ہے، اور اسی پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سے احکام دیے گئے تھے جن کو پورا کرنے کے بعد آپ اس تعریف کے مستحق ہوئے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کو عرض کر رہے تھے کہ انہوں نے قرآن کی 3 آیات سے استدلال کیا اور بتایا کہ یہ وہ ان آیات میں ذکر کردہ جو اعمال و افعال ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام اعمال کا، افعال کا، کاموں کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جب آپ نے ان کو استقامت سے کر کے دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا یہ استقامت سبب بنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا مدح کے ساتھ، تعریف کے ساتھ سراہتے ہوئے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی ان اعمال و افعال کو دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کیا وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص تھے یا اللہ نے ہمیں بھی اس کا مکلف بنایا ہے، اور پھر ہم یہ غور کریں کہ اللہ نے اگر ان کو مکلف بنایا تھا تو انہوں نے کتنی مشقت کے ساتھ ان احکام کو پورا کیا، تو واقعی وہ قابل مدح ہیں۔ تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم بھی اس مشقت کو برداشت کر رہے نہیں کر رہے، اور قابل مدح بننے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ تو اس میں 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، بلکہ 3 کا، ایک ایمان لانا اور اس پہ استقامت پذیر ہونا، دوسرا خشوع و خضوع کرنا، تیسرا بیکار کاموں سے اعراض کرنا۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ مومن وہ ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے تزکیہ، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ ایک تو ہم اپنے مال سے کچھ حصہ نکالتے ہیں، اسے بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، اس سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اپنی جان کی۔ جان کی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل کرنے کے بعد، اچھے اعمال کرنے کے بعد اپنے نفس کو یا ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور اس سے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ تو اس میں اب دونوں چیز پہلو ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مقصود ہے کہ وہ لوگ یعنی ہم پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لے لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے تھے، یا مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدقے کا حکم دیا آپ نے وہ صدقہ کیا۔ اور سب سے بڑی جو مطلب حقیقتاً بہت بڑی آزمائش آپ کہہ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ خواب تو یہ تھا کہ جو اپنی سب سے پیاری چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو بعد میں الہام فرمایا گیا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دینا، ہم تو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے گھبراتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کی گویا کہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، تو ان کی جگہ پھر مینڈھا آ گیا، اللہ نے محفوظ فرمایا، اور قیامت تک کے لیے وہ قربانی کی سنت ہم پر لازم کر دی گئی، لیکن آپ نے وہ کام کر دکھایا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ مالی صدقہ مراد ہو یہاں پر، اور یا پھر یہ کہ اپنے نفس کو مزید پاکیزگی کی طرف مائل رکھیے۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں گناہ کو پیدا ہی نہیں فرماتا، یعنی گناہ کی ترغیب، کوئی نفس کا بہکاوا، کوئی گناہ کرنے کو دل چاہنا، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ فرماتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جی وہ تو بڑے عظیم انسان تھے، ان پہ تو کوئی اس قسم کی کیفیات وارد ہی نہیں ہوتی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی ایسی کیفیت وارد نہیں ہو سکتی ہے، کیفیات مختلف ان پر بھی آتی ہیں، اور وہ اپنی کیفیات کو کنٹرول کرنے میں یقیناً اسی طرح ایک آزمائش اور مشقت محسوس کرتے ہیں جیسے ہم محسوس کرتے ہیں۔
تو اس وجہ سے ہر اس طرح کی عملی کوشش میں ان کے لیے مدح کے پہلو بھی ہیں اور درجات کی بلندی کا سامان بھی ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یقیناً پاکیزہ نفس عطا فرمایا، پاکیزہ اعمال و افعال الہام بھی فرمائے، یعنی ان کا کرنا الہام فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پاکیزگی پر استقامت کے لیے وہ اعمال اختیار کرنا جو اس قسم کی آلودگیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اس پر آپ نے یقیناً استقامت حاصل فرمائی ہے، اور ارادتاً ہے، قصداً ہے، نیت کے ساتھ ہے، اور مشقت کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے چیزیں پھول تھیں، انہیں بھی یقینی سی بات ہے کہ بہت آزمائش محسوس ہوتی رہی ہوگی، اور کیونکہ وہ مکلف تھے ان چیزوں کے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم پہلی تو ہم دونوں پہلو لے لیتے ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پہلو، دوسرا ہے اپنے نفس کو تزکیے یعنی پاکی کی طرف، پاکیزگی کی طرف لانا۔ تو اس میں بھی ہماری بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے مسئلے ہی سیکھنا، صحیح بات ہے کہ سنجیدگی سے ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، خصوصاً بہنیں، ان کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ اگر صحیح مسئلہ سیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ سونے کے سیٹ خراب ہو جائیں، میری چاندی کے سیٹ خراب ہو جائیں، پیسہ ادا کرنا پڑ جائے۔ ارے میری پیاری بہنوں، ذرا غور و تفکر کریں کہ اگر آپ نے مسئلے نہ سیکھ کر اپنے آپ کو کم علمی میں مبتلا کر کے اس ٹینشن سے بچا لیا کہ چلو جی نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ ادا کرنی ہے، بچ گئیں آپ کے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن میدان محشر میں کیا یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں، جہالت عذر نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک صاحب علم گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی جاہل انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کرنے کا گناہ اور دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ تو اس لیے جو ہمارے بعض لوگ مالی معاملات کے علم مسائل خصوصاً اس لیے نہیں سیکھتے کہ نہیں یار سیکھو گے تو پھنس جاؤ گے، معاذ اللہ یوں کہتے ہیں بعض اوقات۔ تو میرے بھائی، نہ سیکھ کر آپ پھنس رہے ہیں، سیکھنے کے بعد کون پھنستا ہے؟ سیکھنے کے بعد تو رہائی ہے۔ تو اس لیے بہنوں کو چاہیے، اسی طرح بھائیوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے مسئلے ضرور سیکھیں اور معلوم کریں کہ ہم پہ زکوٰۃ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے۔ ہماری بہنیں سونے کے کئی سیٹ رکھنے کے باوجود غریب بنتی ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ کیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ہاؤس وائف ہیں، نہ ہم کچھ کماتے ہیں نہ کوئی، ہم پہ زکوٰۃ کیسے بنے گی؟ بہن، خالی آپ کی ذہن کی تیزی سے زکوٰۃ کے بننے نہ بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے تعلق رکھتا ہے، لہذا وہ آپ کو سیکھنا ہوگا اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حساب و کتاب کرنے کا کیا طریقہ بیان فرمایا۔ اور میں چونکہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، میں احکام عرصہ دراز سے بیان کر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک گھر میں دو دو تین تین پر زکوٰۃیں بن رہی ہوتی ہیں، بلکہ اس طرح قربانیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، کوئی ایک گھر کا فریق کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب ان کو مسائل بتائے جاتے ہیں تو پھر ان کو اب حساب کرنا پڑتا ہے کہ ارے ہم تو 5 سال سے زکوٰۃ ہم پہ بن رہی تھی، 4 سال سے بن رہی تھی، 10 سال سے زکوٰۃیں بن رہی تھیں اور ادا نہیں کر رہے تھے۔ اب سوچئے کہ اسی طرح اگر انسان مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کتنی سخت گرفت ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھیے اور ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا تزکیہ نفس کا پہلو ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی؟ نفس کی پاکیزگی حقیقتاً حاصل ہوتی ہے اطاعت خداوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، یعنی اللہ اور رسول کا حکم مانے، اور دوسرا ایک اطاعت ہوتی ہے کہ اتباع ہوتی ہے۔ اطاعت کسی حکم کے جواب میں جب ہم تعمیل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو یہ اطاعت ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ خالی دیکھ کر کسی چیز کو اپنا لینا، چاہے سامنے والے نے حکم دیا کہ نہیں دیا، یہ ہے اتباع۔ تو اطاعت تو حکم کے جواب میں ہوئی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، سرکار نے اس طرح کیا، اس طرح آپ نے بولا، اس طرح کا معاملہ کیا، اب اس میں ہمارے لیے حکم بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ رکھنے کی حیثیت سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قلبی الفت ہے، لگاؤ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اس کے تقاضے کے تحت ہم کہتے ہیں میں بھی اس کو اپناتا ہوں، میں اس چیز کو بھی لے لیتا ہوں، اس چیز کو بھی اختیار کرتا ہوں، یہ ہے اتباع۔ تو اطاعت و اتباع کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں تزکیہ نفس ہوتا ہے، پھر نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی مخالفت کیے بغیر انسان نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ یہ گندگی اور آلودگیوں سے اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس کی مرضی کے خلاف کام نہ کیا جائے،
اور اطاعت و اتباع دونوں اس کی مرضی کے خلاف ہیں۔ جب ان پر استقامت حاصل کر لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فضل و کرم سے نفس آہستہ آہستہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ عرصے میں پھر الحمدللہ اس کی برکات ہم پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے تزکیہ نفس کے لیے بھی کوشش کریں۔ اس کے لیے یقیناً احکام سیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا یہ تو اشد ضروری ہے ہی ہے، لیکن ایک اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک کسی باعمل شخص کی اچھی صحبت حاصل نہ ہو، اور صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ اس کے پاس جا کر بیٹھیں، جیسے بہنیں کہاں جائیں گی، کس کے پاس جا کر بیٹھیں۔ یاد رکھیں صحبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی صحبت اور ایک فکری اور روحانی صحبت۔ جسمانی صحبت تو یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان سے اکتساب کریں، اور روحانی اور فکری صحبت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ میڈیا پہ مثال کے طور پر کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اچھے روحانی شخصیت ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھا اور پھر ان کو دیکھنے سے ہی الحمدللہ یہ بڑی برکت ہوتی ہے نیک لوگوں کی کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والا خود بخود اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں پہ استقامت کی قوت کو بڑھتا ہوا پاتا ہے۔ تو یہ نگاہ کی بڑی برکت ہے۔ تو یہ پھر اس طرح نگاہ رکھنا، اور پھر کبھی کبھار اگر نفس سستی اور شیطانیت کی طرف مائل ہونے لگے تو اس روحانی عظیم شخصیت کا تصور ذہن میں لا کر اپنے قلب کو پھر مضبوط کرنا، یہ سمجھ لیں کہ روحانی صحبت ہے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحبتیں حاصل ہوں۔ تو لہٰذا مرد حضرات تو جیسے بزرگوں کے پاس جائیں، جسمانی صحبت حاصل کریں، اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے جیسے گھر کے اندر ہوتی ہیں تو بزرگوں کے واقعات پڑھنا، کتابیں پڑھنا، یہ بھی روحانی صحبت کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح میڈیا پہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی کوئی بزرگ شخصیت آ رہی ہیں تو ان کو دیکھنا، ان کو دیکھ کر مطلب اپنے اندر روحانی قوت میں اضافے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی احسن چیز ہوتی ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ نفس تزکیے کی طرف آتا ہے۔ جب تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا تو اس کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں یہ نفس اندر سے انکار نہیں کرے گا، آپ گناہ سے رکنا چاہتے ہیں تو یہ بار بار اصرار نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہے گا یا نہیں، یہ کہے گا، لیکن اس کہنے میں، اس مطالبے میں بڑی کمزوری ہوگی، ہلکا سا کہے گا، اور آپ اگر دبا دیں گے تو فوراً خاموش بھی ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس ہو گیا۔ لیکن تزکیہ نفس حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کچھ عرصے بعد پھر نفس شیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے ذرا شدت اور سختی کے ساتھ، زیادہ دباؤ کے ساتھ اس کو مغلوب کر لیا جائے، پھر جب مغلوب ہو جاتا ہے تو اتنی زیادہ شدت اور سختی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن لگاتار بہرحال دیکھ بھال ہونی چاہیے تاکہ نفس دبا رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اپنے نفوس پر غالب رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نفسوں پہ غالب آنے کی کوشش کریں تاکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی ازواج پر، اور ازواج کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتے ہیں یا ان کنیزوں کے ساتھ جن کے وہ مالک ہوتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، کیونکہ وہ اس معاملے میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو بے شک پھر وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ جو تھیں، یہ آپ کو ایک بادشاہ کی طرف سے بطور تحفہ دی گئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دونوں چیزیں تھیں، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھیں، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بطور گفٹ تحفے میں دی گئی تھیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ذریعے پھر ہم تک یہ پیغام پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصور دیا کہ انسان اگر اپنے اس انداز سے تقاضائے نفسانی کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف دو ذرائع ہیں، یا تو شادی کر لے انسان، اور یا پھر کوئی کنیز اپنے پاس رکھ لے۔ اب کنیز کا دور رہا نہیں، کیونکہ کنیز، لونڈی وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان غیر مسلموں پر، کفار پہ حملہ کرتے تھے، وہاں سے ان کے جو پھر مرد اور عورتیں مال غنیمت میں حاصل ہوتی تھیں، یہ پھر غلام اور لونڈی بنتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا مثال کے طور پر جیسے غلام وہ آئے، وہ قید میں آ گئے، ان کو تقسیم کر دیا گیا مجاہدین میں، کسی کے پاس غلام گیا، کسی کے پاس کنیز گئی، پھر یہ غلام کنیز اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔
تو یہ پھر مسلمان مطلب غلام کنیز ہو گئے۔ یہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ ضابطہ قاعدہ دیا تھا، اور یہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ احکام اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے آتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں ان احکام پہ تنقید نہیں کرنی بلکہ حکم کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ان کنیزوں سے بغیر نکاح کیے تعلق قائم کرنا جائز تھا، اور ان سے جو بچہ پھر پیدا ہوتا تھا وہ باقاعدہ اس کا نسب اس آقا سے ثابت ہوتا تھا، اور وہ معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو اگر آزاد عورت سے کو قریب کرنا ہے تو پھر نکاح کی میں صورت بتائی گئی، اور لونڈی اور کنیز جو تھیں ان سے بغیر نکاح کے قربت جائز تھی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچہ آقا سے اس کا نسب ثابت ہوتا تھا۔ اور یاد رکھیں ایسی لونڈی کو جس سے آقا کا بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کو ام ولد کہا جاتا تھا، ام ولد، بچے کی ماں۔ اور اس کا شرعی حکم یہ تھا کہ جب اگر بالفرض آقا کا انتقال ہو گیا تو یہ ام ولد خود بخود آزاد ہو جاتی تھی، بچہ یعنی جیسے آقا فوت ہو گئی آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ اب تو لونڈیوں کا دور نہیں رہا ہے، لہٰذا اس کو تو ہٹا دیں۔ اب تقاضائے نفسانی کی تکمیل کا ایک واحد جائز ذریعہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے شادی کرنا، نکاح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم سے ہو سکے تو شادی کر لو، نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور ستر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ تقاضائے نفسانی کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اس تقاضائے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرے جو نفوس قدسیہ کا طریقہ تھا، جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ حد سے بڑھنے میں ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل آ جائے گا جس سے انسان اس تقاضائے نفسانی کو پورا کرتا ہے، اور وہ زوجہ سے تعلق کے علاوہ ہو، اس میں آپ سمجھ جائیں زنا بھی آ گیا اور بہت ساری چیزیں آ گئی جس سے انسان کسی طریقے سے غسل کو واجب کرے۔ یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تا حیات اپنے ستر کی حفاظت فرماتے رہے، ہر نبی ایسے ہی ہوتا ہے، پاکیزہ فطرت ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا معاملہ ایسے رہا، اولیاء عظام کا معاملہ ایسے رہا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس قسم کے معاملات میں تھوڑی سی توجہ کریں۔ ہمارے بہت سے بھائی، بلکہ بہت معذرت کے ساتھ کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ تقاضائے نفسانی اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ بہت سی خطاؤں میں، اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مبتلا ہو جانا بعض اوقات ہوتا ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت انسان یہ خطا کر بیٹھتا ہے، لیکن اس پہ استقامت حاصل کرنا، دوام اختیار کر لینا اور لگاتار کرتے چلے جانا، اور پھر شرم و حیا کے بغیر کرتے چلے جانا، ڈھیڑ بن جانا، یہ بہت برا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کچھ قسم کی خطا ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، اور آئندہ اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو تو یاد رکھیں بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بالکل انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اپنے ستر کی حفاظت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جو دو داڑھوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کا وعدہ کرے، مجھے ضمانت دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہیں استعمال کرے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز معاملہ رکھا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں ضامن ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے تا حیات اپنے ستر کی حفاظت کریں، اور بتقاضۂ بشریت اگر کبھی ہم خطا میں مبتلا ہو گئے، پھسل گئے، نفس کے دام تزویر میں مبتلا ہو گئے، تو فوراً پھنس گئے، پکڑے گئے، تو فوراً سے پیشتر اللہ کی طرف رجوع کریں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزید کون سا ایسا عمل تھا اور کس حکم پر حکم کی تعمیل آپ نے کی تھی کہ اللہ نے آپ کی اتنی مدد فرمائی، لیکن